میں جیسے ہی دیور کے کمرے میں گئی، وہ موبائل پر وہ والی فلم دیکھ رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں میری تصویر اور دوسرے ہاتھ میں اپنا ہتھیار لے کر ہلا رہا تھا۔ میں جیسے ایک لاش کی طرح دلہن بنی ہوئی تھی۔ مجھے شادی کر کے یہاں سے رخصت کر کے لے جایا گیا۔ میں بیڈ پر بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا جب میرا شوہر میرے قریب آئے گا اور میرے ساتھ سب کچھ کرے گا تو میں کس طرح اس کا سامنا کروں گی، کیونکہ میں اپنے پرانے عاشق احسن کے ساتھ سب کچھ کر چکی تھی۔ مجھے دل میں بہت ڈر لگ رہا تھا کہ میرا شوہر یہ سب کچھ جان کر مجھے طلاق ہی نہ دے دے، کیونکہ میں اپنا سب کچھ شادی سے پہلے ہی کھو چکی تھی اور احسن کے ساتھ اپنا سب کچھ لٹا چکی تھی۔ جوانی کے جوش میں مجھے پتہ ہی نہ چلا تھا کہ میں احسن کے ساتھ کتنا آگے نکل چکی تھی۔ دل ہی دل میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ دو مرد اور بھی تھے۔ میرے چہرے پر ابھی گھونگھٹ ڈالا ہوا تھا۔ اس کی ساری فیملی میرے کمرے میں آ چکی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا، اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ وہ مجھے بہت شریف لڑکی سمجھ رہا تھا، مگر میں اس کی سوچ سے بہت آگے تھی۔ میں ویسے تو اس کے سامنے گھونگھٹ ڈالے شرما کے بیٹھی ہوئی تھی، مگر میں اپنی شرم و حیا پہلے سے کھو چکی تھی۔ یہ تو بس ایک ناٹک تھا جو میں اس کے سامنے کیے جا رہی تھی۔ سامنے کھڑے ایک شخص پر جیسے ہی میری نظر پڑی تو میری روح جیسے لرز گئی۔ میرے شوہر کے ساتھ ہی احسن کھڑا ہوا تھا، جو میرا پرانا عاشق تھا، جس کے ساتھ میں شامیں گزارا کرتی تھی۔ احسن کو دیکھ کر میں بہت خوفزدہ ہو گئی۔ میرے وجود میں ایک سخت لہر دوڑ گئی۔ مجھے ایک خوف سا ستانے لگا۔ اگر احسن نے سب کچھ بتا دیا کہ وہ کس طرح سے شامیں میرے ساتھ گزار چکا ہے تو میرا شوہر تو جیسے میری جان ہی لے لے گا۔ یہ دیکھ کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب میرے خواص بے قابو ہونے لگے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری پوری دنیا چکرا رہی ہے، کیونکہ احسن کے ساتھ میرے بہت گہرے تعلقات رہ چکے تھے، مگر میں غیرت بچانے کی خاطر چپ چاپ بیٹھی رہی۔ احسن بھی مجھے دیکھ کر سکتے کی حالت میں آ گیا اور فوراً ہی وہاں سے چلا گیا۔ میں ابھی تک یہ جان نہیں پائی تھی کہ احسن کا میرے شوہر کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ جب سب لوگ چلے گئے تو میں نے اپنے شوہر سے پہلا سوال یہی کیا کہ جو سامنے کالے لباس میں کھڑا لڑکا تھا وہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ اس نے جھٹ سے جواب دیا، وہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ یہ سنتے ہی میرا دماغ گھومنے لگا۔ میں جس سے محبت کرتی تھی، جس پر جان وارتی تھی، اب وہ مجھے بھابھی بلانے والا تھا۔ اب وہ میرا دیور بن چکا تھا۔ اگلی صبح سب ناشتے پر آئے، مجھے بھی بلوایا گیا۔ سبھی ٹیبل پر موجود تھے، مگر احسن کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اس کی ماں بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ ہر کسی سے احسن کا پوچھ رہی تھی، پتہ نہیں احسن کہاں چلا گیا۔ کل رات سے اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ میں بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ امی نے میرا فون بھی میرے پرس میں ڈال دیا تھا۔ جب میرا شوہر باہر کسی کام سے گیا تو میں نے اپنے موبائل آن کیا۔ میرے فون پر ان دنوں سے لے کر آج تک احسن کے ہزاروں کی تعداد میں میسیجز تھے۔ جب امی نے میرا رشتہ طے کر کے مجھ سے موبائل چھین لیا تھا اور میرے بھائی کو دے دیا تھا کہ اب یہ موبائل تو تمہیں شادی کے بعد ہی ملے گا، اسی درمیان میں احسن کو کچھ بھی نہیں بتا سکی تھی کہ اس کی اور میری اس رات آخری ملاقات تھی۔ وہ تو میرے عشق میں پاگل تھا، لیکن میں اسے اپنے رشتے کے بارے میں کچھ بھی بتا نہیں سکتی تھی کہ میرے بھائی اور میری ماں نے مجھ سے بغیر پوچھے میرا رشتہ طے کر دیا ہے، جس لڑکے کو میں نے آج تک دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس لڑکے کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا گیا تھا۔ بس میری امی نے مجھے اتنا بتایا تھا کہ لڑکا باہر ملک کماتا ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا، پیسوں سے کھیلو گی۔ ظاہر ہے باہر ملک کمانے والے کچھ کم تو نہیں کماتا ہوگا، سارا کچھ لا کر تمہارے ہاتھوں میں رکھے گا، تم بہت خوش رہو گی۔ انہوں نے میری کوئی مرضی نہیں پوچھی تھی اور مجھ سے موبائل بھی چھین لیا تھا، اور پھر اتنے دنوں بعد میری شادی ہو گئی۔ آج جب میں نے اپنا موبائل کھولا تو احسن کے میرے پاس اتنے سارے میسج آئے ہوئے تھے کہ میں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ سب سے پہلا میسج جو احسن کا تھا میرے موبائل پر وہ یہ تھا کہ آج میرے بھائی کا رشتہ پکا ہوا ہے، میرے بھائی کی شادی ہونے والی ہے، میں اب اپنے بھائی کی شادی پر ہوں، تم کہاں گم ہو، میں تمہیں کارڈ دوں گا، تم بھی شادی پر آنا۔ یہ سارے میسیجز دیکھ کر جیسے میں چکرا گئی۔ میں نے ایک سرسری نظر سارے میسیجز پر ڈالی اور احسن کو ایک میسج کیا، احسن خدا کے واسطے گھر واپس آ جاؤ۔ احسن کو میرا میسج ریسیو ہوا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ احسن گھر واپس آ گیا تو میری بھی سانس جیسے بحال ہو گئی۔ تقریباً 1 ماہ میرے شوہر کو چھٹی ملی تھی، پھر وہ واپس چلا گیا۔ اب اس گھر میں صرف احسن کی ماں
اور احسن تھے۔ احسن پہلے تو مجھ سے بہت زیادہ خفا تھا، مگر بالآخر میں نے اسے منا ہی لیا تھا کہ احسن کب تک مجھ سے خفا رہ سکتا تھا، کیونکہ وہ اب میرے وجود کا عادی ہو چکا تھا اور میں اس کے وجود کی عادی ہو چکی تھی، تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ سکیں۔ قسمت نے ہمیں ایسا موقع فراہم کیا تھا کہ ہم ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے تھے۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ تمہارا بھائی تو اکثر یہاں پر ہوتا نہیں، ہم اکثر سارا وقت ساتھ ہی گزاریں گے، تو وہ میری بات سے مطمئن ہو گیا۔ اس کی ماں اس کے لیے رشتہ تلاش کر رہی تھی، مگر احسن مسلسل ان سب رشتوں سے انکاری تھا، کیونکہ وہ دل و جان سے مجھ سے محبت کرتا تھا۔ ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ میرے بجائے کسی اور کے ساتھ اپنی شامیں گزارے۔ وہ اپنا وجود مجھے سونپ چکا تھا، اب احسن پر صرف اور صرف میرا حق تھا۔ میں احسن سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ احسن کو فلمیں دیکھنے کا بہت ہی شوق تھا، وہ اکثر فلمیں دیکھا کرتا تھا اور مجھے بھی بتایا کرتا تھا۔ احسن اکثر کمرے میں رومانٹک فلمیں چلا کر بہت تیز آواز دے دیتا۔ وہ مجھ سے کہا کرتا تھا کہ جب ہم دونوں کی شادی ہوگی تو ہم روزانہ رات کو رومانٹک مووی دیکھا کریں گے۔ میں بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا دیا کرتی تھی، مگر اب میں مجبور تھی، کیونکہ اب میں اس کی بیوی نہیں تھی، اس کی بھابی تھی۔ مگر جب وہ ایسی رومانٹک موویز چلاتا تھا تو ان کو بہت تیز آواز دے دیتا۔ میں سن کر مسکرانے لگتی۔ ایک دن وہ فلم دکھا کر بیٹھا ہی تھا، اس کی آواز کافی تیز تھی۔ اس کی ماں دوائیاں کھا کر اکثر صبح سویرے ہی سو جایا کرتی تھی۔ میں احسن کے کمرے میں گئی تو میری شادی کی بڑی سی اس تصویر اپنے سامنے رکھ کر بیٹھا ہوا اپنے ہاتھ سے اس کو پکڑا ہوا تھا اور گنتی لگانے میں مصروف تھا۔ یہ دیکھ کر تو میں دنگ رہ گئی اور اس کے کمرے میں چلی گئی۔ جب میں نے اس کو اس حالت میں دیکھا تو وہ بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ میری ہے۔ کہ میں نے اس سے کہا کہ پہلے کون سا میں تم سے چھپی ہوئی ہوں، اب تو قسمت نے بھی ہمیں ایک اچھا خاصا موقع دیا ہے، تمہارا بھائی بھی نہیں ہے، تم بجائے ہاتھ کے مجھ پر بھی یہ سب کر سکتے ہو۔ احسن نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر خوب پیار کیا اور ایسے ہی ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ وہی سب کچھ کیا جو آج تک کرتا رہا تھا۔ مجھے بھی سکون آنے لگا اور جب پھر احسن تھک گیا تو اٹھ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور احسن کو یاد کر کے مسکرانے لگی۔ اب اکثر ہی ایسا ہونے لگا، ہم کو جب بھی موقع ملتا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ شروع ہو جاتے۔ یہ سب کچھ کرتے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا تھا۔ احسن کا بھائی آج پھر چھٹی پر آنے والا تھا، میں اس کے لیے تیاریوں میں مصروف تھی۔ احسن کو یہ سب دیکھ کر بہت غصہ آنے لگا۔ احسن نے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ جو کچھ وہ میرے ساتھ کرتا ہے میرا شوہر بھی کرنے والا تھا۔ میں اسے بہت سمجھا رہی تھی، مگر احسن کے دماغ پر یہ بات سوار ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے سختی سے اپنے شوہر کے پاس جانے سے منع کر دیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہارا بھائی ایک ماہ ہی تو رہے گا، میں اس کے ساتھ بہانے بنا لیا کروں گی، تم فکر مت کرو۔ احسن نے کہا کہ اس کے ہوتے بھی تم روزانہ رات کو پہلے میرے پاس آؤ گی پھر اس کے پاس جاؤ گی۔ میں نے احسن سے وعدہ کر لیا کہ میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر پہلے تمہارے پاس آؤں گی پھر اس کے پاس جاؤں گی، تو وہ بھی خوش ہو گیا۔ اب روزانہ ایسا ہونے لگا، شوہر کے پاس جانے سے پہلے احسن کو کھانا دینے کے بہانے اس کے کمرے میں چلی جاتی تھی اور پہلے احسن وہ سب کچھ میرے ساتھ کرتا، مجھے بہت سکون ملتا۔ پھر میں جب اپنے شوہر کے پاس جاتی تو پھر تھکی ہوتی تو وہ مجھ سے اس کی وجہ پوچھتا کہ تم کیوں اتنی تھکی ہوئی ہو، تمہاری آنکھوں میں بھی بہت خمار چھایا ہوا ہے۔ تو میں اس سے بہانہ کر دیتی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سارا دن گھر کا کام کرتی ہوں تو تھک جاتی ہوں، آپ مجھے سونے دیں۔ تو وہ مایوس ہو جاتا۔ صبح کو جب میں ساری باتیں احسن کو بتاتی تو احسن بہت زیادہ خوش ہوتا، میرے لیے بہت سارے تحفے لاتا اور چیزیں لاتا۔ میں اپنے شوہر کے نام سے اس گھر میں رہ رہی تھی، مگر شوہر کا فرض سارا احسن ہی ادا کر رہا تھا۔